خاندان اہل بیت جس کی عزت و احترام میں لوگ اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، سروں کو خم کر لیا کرتے ہیں، ہم اور آپ اس خاندان کا کبھی احسان کو کبھی چکا نہیں سکتے، اس احسان کا ہم کبھی بدلہ نہیں دے سکتے۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیں کہ مذہب اسلام کا وہ رہنما، مذہب اسلام کا وہ آئیڈیل جسے حسین کہا جاتا ہے، وہ کون تھا؟ وہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ حسین کا مقام اور منصب صرف کربلا کے تاریخ کے بعد آپ کے منصب نہیں بڑھائے گئے، کربلا کے واقعات اور داستان کربلا کے بعد ہی اس حسین کا مرتبہ نہیں بڑھا، بلکہ یہ وہ ایسا بچہ تھا جب پیدا ہوا ہے اسی وقت سے میرے مصطفیٰ نے آپ سے محبت فرمائی اور آپ کے مقام کو بلند فرمایا۔ وہ کون حسین؟ جس حسین کا مقام بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب بچپنے کے عالم میں محبت رسول سے آشناس تھے، نبی پاک علیہ السلام جب اپنے گود میں لیتے تو اس حسین کو چومتے بھی تھے اور آپ کے اس گلے کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ وار حسین جو صحابہ تگو دو اور کوششوں میں لگے رہتے کہ کاش ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کے اس پشت مبارک کے پیچھے وہ ختم نبوت جو ثبت کیا گیا ہے ایک مرتبہ اسے دیکھ لوں تو ہماری قسمت سنور جائے گی، لیکن وار حسین، وار قسمت کیسی تھی، اللہ نے آپ کی تقدیر کو کس طرح بنایا تھا، لوح محفوظ میں کیا چیزیں لکھی تھی جو حسین بارگاہ مصطفیٰ میں ایک وقت نہیں انیکوں وقت حاضر ہوتے، وہی حسین کو مصطفیٰ جان رحمت کبھی کلیجے سے بھی لگاتے، کبھی چومتے بھی تھے، کبھی سونگتے بھی تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، ہماری بھی اولادیں ہیں لیکن حسین کو دیکھتا ہوں کہ جب آپ حسین کو گود میں لیتے ہیں اس حسین کو آپ چومتے بھی ہیں یا رسول اللہ، آپ سونگتے بھی ہیں یا رسول اللہ، ہم اپنی اولادوں کو جب اپنی گود میں لیتے ہیں یا رسول اللہ چومتے تو ہیں، اپنے دلوں سے تو لگاتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو سونگتے نہیں ہیں یا رسول اللہ۔ سونگنے کے پیچھے کا راز، اس کے پیچھے کی حکمت، اس کے پیچھے کا مقصد، اس کے پیچھے کا جو ریزن ہے یا رسول اللہ آپ اسے تھوڑا سا بیان فرما دیں۔ محمد عربی نے، آمنہ کے اس لال نے، محمد بن عبداللہ نے، خاندان آل رسول کے اس شہزادے نے یہ اعلان فرمایا اور کہا اے صحابہ تم حسین کے سونگنے کے راز کو جاننا چاہتے ہو، تم اس بات کو پوچھنا چاہتے ہو کہ میں حسین کو سونگتا کیوں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں اس بات کو جاننا چاہتا ہوں کہ آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہاری اولادیں ہوں گی لیکن حسین ان اولادوں میں سب سے بہتر اولاد کا نام ہے۔ حسین کا مقام اور بچوں کی طرح نہیں ہے، اور حسین کو سونگنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے جو دو گلی ہیں، جو دو انمول رتن ہیں، جو دو میرے باغ کے پھول ہیں، جسے ایک کو حسن کہا جاتا ہے ایک کو حسین کہا جاتا ہے، یہ دونوں زہرا کی گلی، یہ حسین اور حسن جو میرے خاندان کے شہزادے، وہ شہزادے جن کی وجہ سے خاندان کی تمام چیزوں کو بچایا گیا، یہ حسن و حسین تو عام بچے نہیں، یہ دونوں جو بچے ہیں یہ جنت کے پھولوں میں سے ہیں، اور پھول کو چوما نہیں جاتا بلکہ پھول کو سونگا جاتا ہے، اس لیے حسین کو میں سونگا کرتا ہوں۔ اس حسین کا مقام یہ ہے، مقام حسین کو آپ نے دیکھا لیکن اس حسین کے آپ جوانی کو دیکھیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا کے میدان کے اندر آپ نے نبی کا کردار دکھایا، اسوہ حسنہ کو دکھایا، محمد عربی کی اس شب و روز کو دکھایا جو ایک دن کے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کے بھٹی میں بننے والا حسین ایک دن کی تربیت کا اثر نہیں تھا، بچپن سے لے کر کے جوانی کی دہلیز تک کسی دوسرے نے حسین کی تربیت نہیں فرمائی تھی، اسی آمنہ کے لال نے تربیت فرمائی تھی، جس کے قدم ناز سے، جس کے ہاتھ مبارک سے، جس کے دست مبارک سے وہ عرب کا سرزمین، وہ حجاز کی سرزمین جو کبھی بتکدہ بنی ہوئی تھی محمد الرسول اللہ کے قدم ناز کی وجہ سے سمر جاتی ہے، وہی دست مبارک سے، وہی تربیت سے، وہی اصلاح سے حسین
کو سوارا ہے۔ کربلا کی تاریخ تو بتاتی ہے کہ حسین نے جو وہاں اپنا کردار پیش کیا، جو اپنا وہاں اخلاق پیش کیا، اپنا کیریکٹر پیش کیا، صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ کا کردار پیش کیا تھا، صحیح معنوں میں محمد عربی کا اخلاق کربلا کے میدان میں دکھایا تھا۔ آج لوگ یہ بولتے ہیں کہ وہ حسین کربلا کے میدان کے اندر جو گئے تھے حکومت کو حاصل کرنے گئے تھے، کرسی کے لالچ میں گئے تھے۔ ذرا توجہ کو رکھیں اور غور سے سنیں کہ اس حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس نے ایک نہیں انیکوں کی جانوں کو قربان کر کے اپنی زبان سے یہی بات کہی تھی، اے رب ذوالجلال، اے خلاق کائنات، اے پروردگار عالم، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ابراہیم کو جس آزمائش سے تو نے گزارا، اسماعیل کو جس امتحان سے تو نے گزارا، اگر حسین کو تو یہ چاہتا ہے کہ اولاد لے لے تب تو راضی ہوگا، تو حسین اولاد دینے کے لیے راضی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خاندان کی قربانی کر دی جائے تو حسین تیری بات میں رضا ہے۔ اگر مشقت خداوندی، مرضی مولا، رضائے الہی، خدا کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کے تمام خاندان والوں کو کرب و بلا کے میدان میں قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، انہیں شہید کر دیا جائے، تب رب ذوالجلال راضی ہوگا۔ تو وہ حسین کسی اور کا نواسا نہیں، محمد عربی کا نواسا ہے، جس نے ساری طاقتیں، ساری قوتیں مذہب اسلام کے لیے صرف کر دی ہے۔ وہی نواسا آج کربلا کی اس تاریخ کو دہرانا جا رہا ہے۔ آج کربلا کے میدان کے اندر محمد عربی کا وہی وتیرہ، وہی عادت کریمانہ، وہی اخلاق کریمانہ، وہی انداز نرالا پیش کرنے جا رہا ہے۔ اے رب کائنات، خاندان کو اگر قتل کرنا پڑے تو راضی ہو جائے تو حسین اس بات پر راضی ہے کہ تمام خاندان والوں کو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لالچ میں گئے، قسم خدا کی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر خاندان اہل بیت نہ ہوتے، نہ سیاست کا طریقہ معلوم ہوتا، نہ سیاست کا انداز معلوم ہوتا۔ جس خاندان کو بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ کرسی کے لیے وہ خاندان گیا تھا، کبھی تاریخ کے اوراق کو تو ولٹ کر کے دیکھو، کبھی تاریخ کو تو پلٹ کر کے دیکھنے کی کوشش کرو۔ آؤ میں تاریخ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس حسین کو کرسی کے لالچ کہنے والے لوگ ہیں، تاریخ کو کبھی دہراؤ، کرسی پر بیٹھنے والا کوئی اور نہیں تھا، اسی حسین کا بڑا بھائی جس کو پوری دنیا امام حسن کہتی ہے۔ تو آپ کی ٹھوکر کے اندر ساری ریاستیں تھی، آپ کے ٹھوکر کے اندر کرسی بھی تھی، آپ اقتدار بھی تھے، آپ حکومت میں بھی تھے، ساری طاقتیں آپ کے دستے بازو میں تھی، لیکن وہ حسن کا، وہ امام حسین کا بھائی، وہ امام حسین کا لختے جگر، امام حسین کا بڑا بھائی جو نبی کا دوسرا نواسا تھا، اس حسن نے یہ بتایا کہ کبھی میرے نانا نے یہ نہیں سکھایا کہ امت کے اندر اختلاف ہو اور کرسی حاصل کر لی جائے۔ یہ میرے اسلام کا وتیرہ نہیں، میرے خاندان کا وتیرہ نہیں، میرے خاندان کی عادت نہیں۔ جس حسین کو تم حریص کہتے ہو، کرسی کا لالچور کہتے ہو، جس حسین کو تم یہ کہتے ہو کہ کربلا کے میدان کے اندر یزید کو صرف اس لیے بات بتانے گئے تھے کہ حسین کو کرسی مل جائے، اسی خاندان نے کبھی یہ سبق دیا تھا جب امام حسن کرسی کے اقتدار پر تھے، آپ حکومت پر تھے، اس دور کے اندر آپس میں مسلمانوں کی عداوتیں بڑھنے لگی، ایک دوسرے کا خون ہونے لگا، ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کو مارنے کے لیے جب تیار ہوا تو اس حسن نے جب اسلام کے اندر یہ پنپتے ہوئے دشمنی کو، اس عداوت کو، اس کدورت کو، اس بغاوت کو جب دیکھا تو اسی حسن نے کہا تھا، اے مسلمانوں، اے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والوں، میں نے کبھی وہ دور بھی دیکھا ہے کہ کلمے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کبھی ایتھوپیا کی سرزمین سے حضرت بلال مکہ کی سرزمین پر آئے ہیں، تو کوئی یمن کو چھوڑ کر کے مکہ کی سرزمین پر آیا ہے، اور اسی کلمہ کے جرم میں، جس کلمہ کی وجہ سے کبھی لوگوں کو مارا جا رہا تھا، لوگوں کو کاٹا جا رہا تھا، تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، اسی اسلام کو میرے مصطفیٰ نے بڑے اچھوتے انداز میں سیچا تھا، بڑے اتحاد و اتفاق پیدا کیا تھا، جس محمد الرسول اللہ نے کبھی مدینہ کے صحابی اور مکہ کے مہاجرین کو آپس میں ملا کر کے پورے 8 لاکھ کی ٹیم تیار کیا تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر کوئی 23 سال کے اندر ایسا لیڈر تو دکھاؤ جس طرح محمد عربی نے، حضرت آدم کئی سال رہے لیکن اتنی ٹیم تیار کر نہ سکے، حضرت لوط کو عمر
کافی ملی، لیکن اس عمر کے اندر بھی وہ ایسی ٹیم تیار کر نہ سکے۔ حضرت نوح کو بھی اللہ نے عمر عطا فرمائی، لیکن اس عمر کے باوجود بھی اس فوج کو تیار نہ کر سکے جو دنیا کا کامیاب لیڈر، دنیا کا سب سے بہترین رہنما، دنیا کا سب سے بہترین آئیڈیل، جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، محمد بن عبداللہ کہا جاتا ہے، خاندان عبد المطلب کا صحیح معنوں میں وارث کہا جاتا ہے۔ 23 سال کی قلیل مدت میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ تاریخ بتاتی ہے کہ جو آج تک نہ کر سکا محمد عربی نے 23 سال کے اندر 1 لاکھ کی ٹیم تیار کی۔ حسن نے جب اس اختلاف کو دیکھا تو کہا، اے کلمہ پڑھنے والوں میں محمد الرسول اللہ نے بڑی محنت کے ساتھ اس مسلمانوں کو سدھارا، مکہ کی زمین کو سدھارا، لوگوں میں محبتیں پیدا کی۔ آج میری کرسی میں آنے کی وجہ سے اگر اختلاف ہو رہے ہیں، عداوتیں ہو رہی ہیں، بغاوتیں ہو رہی ہیں، تو میں خاندان آل رسول کا شہزادہ ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ اختلاف کو امن میں بدلا جائے، کرسی چلی جائے لیکن آپسی اتحاد باقی رہ جائے۔ خاندان اہل بیت نے یہی سکھایا۔ وہی امام حسن نے کرسی کو ہٹایا اور کہا اگر میری کرسی کی وجہ سے اختلاف ہو رہے ہوں تو حسن اپنی کرسی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اپنی حکومت کو دینے کے لیے تیار ہے۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، آپ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کرنے والے ہیں، آپ نے بھی اس چیز کو اپنے گلوں کا پٹا بنایا ہے، لیکن کیا آپ کا کردار کبھی اس حسن جیسا ہو سکتا ہے؟ آج لاکھوں قربانیاں دے کر کے اس حسین نے کربلا کے میدان کے اندر احقاق حق کیا تھا، ابطال باطل کیا تھا، لیکن آج ہماری طاقتیں، آج ہماری فوجیں، آج ہمارے اندر جو ساری طاقتیں آئی ہیں وہ حسن جیسی نہیں ہو سکتی۔ حرام کاری کر کے کرسی حاصل کر سکتے ہیں، تمام گندی اور ناپاک چیزوں کو کر کے کرسی حاصل کر سکتے ہیں، ایسا ہمارا کردار ہے۔ اور ہم خاندان اہل بیت کو حریص اور لالچ کہتے ہیں۔ خاندان اہل بیت کا تو طریقہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ اگر خاندان کے بارے میں سوچے ہوتے تو سرداری کبھی نہیں چھینی جاتی، حکومتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس خاندان نے سوچا ہے تو صرف ایک چیز کو دیکھا ہے، جس طرح میرے مصطفیٰ شب معراج سے واپسی کے بعد آنے کے بعد سجدہ میں ہو کر کے یہ کہہ رہے تھے، اے رب ذوالجلال میں تجھ سے اپنے خاندان کی دولت نہیں مانگتا، میں صرف یہ چیز مانگتا ہوں کہ جس چیز کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں اس امت کی شفاعت میرے حوالے کر دیا جائے، میں ان امتیوں کو جہنم سے آزادی دلا سکوں۔ اسی حسن نے کہا تھا کہ جس طرح میرے نانا نے، جس طرح میرے مصطفیٰ نے اپنی پوری زندگی میں خاندان کی دولت نہیں سوچی، صرف اگر سوچی ہے تو اسلام کے بارے میں سوچا ہے، مومنوں کے بارے میں سوچا ہے، تو آج میں اسی محمد الرسول اللہ کا نواسا اسلام کے بارے میں سوچتا ہوں، مومنوں کے بارے میں۔ امام حسن کی قربانی تھی۔ آج دیکھیں کوئی حکومت کو چھوڑ سکتا، لاتیں ماری جائیں پھر بھی تمام گالیوں کو برداشت کرے گا، لیکن کہے گا کرسی نہ چھوٹنے پائے۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، جتنے بھی وزراء ہو یا گورنر ہو سارے کو گالیاں پڑتی ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ آج لوگ سکھاتے ہیں نا کہ ہم شپت لیتے ہیں کہ انسانیت کو برقرار رکھا جائے گا، سالمیت کو برقرار رکھا جائے گا، امن کو باقی رکھا جائے گا، لیکن شپت اور قسم کھانے کے باوجود بھی اس چیز کا اہتمام نہیں کر پاتے جو میرے کبھی حسن نے بنا قسم کھائے اس چیز کو انجام دیا ہے۔ وہ قربانی کبھی کوئی انسان خواہ مسلمان کیوں نہ ہو کبھی نہیں دے سکتا۔ اس حسین پر لاکھوں سلام ہو کہ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی ایک قربانی کے لیے جب آماج گاہ میں لے گئے ہیں، اسماعیل کی گردن پر ابراہیم نے جب چھری چلائی تو وہ آزمائش بڑی آزمائش تھی، وہ امتحان کا مرحلہ بڑا امتحان کا مرحلہ تھا، لیکن جب امتحان
امتحان لیا گیا، ابراہیم بھی کامیاب ہوئے، آزمائش کے اندر اسماعیل بھی کامیاب ہوئے، تو قسم خدا کی اللہ نے قرآن کے اندر اس ابراہیم کے مقام کو کیا بلند فرمایا، ارشاد فرمایا اے ابراہیم میں نے آزمائش لیا تھا، امتحان لیا تھا، تمہیں میں نے آزمایا تھا، لیکن آج تم آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہوئے ہو، تو قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ایک قربانی پر حضرت ابراہیم کے اوپر بھیجنے والا سلام کوئی اور نہیں ہے، خلاق کائنات ہے، رب کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، لیکن واہر حسین، واہر شہزادہ آل رسول، خاندان اہل بیت کا چشم و چراغ، تو نے ایک نہیں انیکوں کی قربانیوں کو دے کر کے مذہب اسلام کو بچایا اور ایمان کو بچانے کا کام۔ وہ حسین جن کے نانا آپ قبر کے اندر کبھی آپ سوچے ہیں، تصور کیے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے قبر کے اندر، کالی کوٹھری کے اندر کون آئے گا؟ نہ ہمارے باپ آ سکتے ہیں، نہ ماں آ سکتی ہے، نہ بہنیں آ سکتی ہیں، نہ کوئی دوست آپ کا کام آ سکتا ہے، اگر کوئی مدد کے لیے وہاں آئے گا، کوئی اگر آپ کا مددگار ہوگا، آپ کی تمام حاجتوں کو پوری کرے گا، آپ کی مشکل اوقات میں اگر کھڑا ہوگا، تو آپ تصور کریں اس قبر کے کالی کوٹھری کو جس کے بارے میں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خوفناک چہرہ، وہ وحشتناک چیزیں، جس چیز کا اگر انسان دیکھ لے حواس باختہ ہو جائے، جس قبر پر اگر ایک سوراخ باقی رہ جاتی ہے تو لوگ یہ کہہ کر کے مٹی ڈال دیتے ہیں کہ یہ سوراخ باقی ہے، کہیں روشنی نہ چلی جائے، پورے طور پر آپ کو بند کیا جائے گا، اس قبر کے اندر کوئی نہیں آنے والا، آپ کا مدد کوئی نہیں کرنے والا، اگر کوئی مدد کرے گا تو وہ دنیا زندگیت کا، اسلام کا سچا رہنما، جس اسلام کی بیج کو کبھی حضرت آدم نے لگایا، اسی اسلام کی بیج کو کبھی حضرت لوط سے لے کر کے لوگ سینچتے رہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر جس نے اسے صحیح سے سینچا ہے تو اسی کو محمد الرسول اللہ کہتی ہے پوری دنیا، وہی محمد الرسول اللہ آمنہ کا لال قبر کے اندر آپ کے کام آنے والا ہے، جو ساری حاجتوں کو پورا کرے گا، وہ محمد عربی کی ذات ہوگی، لیکن وہی حسین جب آپ مدینہ کی سرزمین سے آپ مکہ کی سرزمین پر جا رہے تھے اور کربلا کی تاریخ کو آپ واپسی میں بیان کر رہے تھے، کربلا کی تاریخ کو وہیں سے آپ نے شروع جو کیا تھا، تو نانا کی قبر پر جانے کے بعد یہی کہا تھا اے میرے نانا جان، جو گلی آپ کی آج یہاں سے جا رہی ہے، جو گلی کبھی آپ کے معطر سے مہکتی تھی، آپ کے خوشبوؤں سے وہ معطر ہو جایا کرتی تھی، آپ نے اس زندگی کو دیکھا ہے نا یا رسول اللہ، میری پوری زندگی بچپن سے لے کر کے 54 سال تک کی زندگی مدینہ کی سرزمین پر میں نے گزار دی، لیکن آپ کا نواسا آج مدینہ کو رخت سفر باندھ کر کے مکہ کی سرزمین پر جانے والا ہے، آج آپ کا نواسا اکیلے مذہب اسلام کو لیڈ کر رہا ہے، کئی صحابہ اس دور میں تھے، کوئی صحابی کے مقام تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ان صحابیوں کے باوجود بھی اگر اسلام کو کسی نے لیڈ کیا ہے، اسلام کا کوئی لیڈر بنا ہے اور احقاق حق یعنی حق کو ثابت کر کے دکھایا ہے، تو دنیا کا کوئی اور انسان نہیں ہے، پوری دنیا اسی کو امام حسین کے نام سے کے میدان میں جب گیا نا، جو سارے لوگوں کی مدد کر رہا ہو، کبھی اپنے اوپر لے کر کے سوچے یہ بات، کبھی غور کریں کہ جو انسان سماج میں پورے طور پر سب کی مدد کرتا ہو، اور جب کبھی اسے اپنی مدد کی ضرورت پڑے اور کوئی مدد کرنے کے لیے نہ آئے، تو اس انسان پر کیا چیز بیتتی ہے وہی انسان جان سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا کے میدان میں تھے نا میرے بھائیوں، جب حضرت مولا علی عباس گردنیں کاٹی گئی، آپ کو جام شہادت پلایا گیا، تو اس وقت میرے حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس وحدہ لا شریک کی طرف یہی کہا تھا، آج میرا کوئی مدد کرنے والا نہیں، حل من ناصرین کی آوازیں بلند کی تھی، کیا ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کر سکے؟ اس وقت حسین کے دل پر کیا بات گزرتی ہوگی کہ جو کبھی میرا نانا پوری دنیا کی مدد کے لیے کھڑا
کھڑا ہو جاتا تھا، جو عرب کی سرزمین پر اگر کوئی ایک غریب کی آواز لگائی جاتی تھی، کوئی امیر سامنے آئے یا نہ آئے، میرے نانا کی کملی سامنے آ جایا کرتی تھی۔ آج انہی کا نواسا، آج انہی خاندان کا چشم و چراغ، آج اسی فاطمہ کے لال کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن اسی حسین نے کربلا کی سرزمین سے یہ بتایا تھا، جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب کربلا کے میدان میں سب سے پہلے شہید کیا گیا، حضرت حر پڑھے ہیں اپنے جوان بیٹے کو لاش کو اٹھانے کے لیے، حسین آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں اے حر، لاش کو تم نہیں اٹھاؤ گے، کڑیل جوان بیٹے کو اپنے کندھے پر تم نہیں لوگے۔ حضرت حر نے کہا اے حسین، آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے لخت جگر غلام کو کیسے کندھے پر اٹھائیں گے؟ اس حسین پر لاکھوں سلام ہو جس نے آخری وقت تک امت کا لحاظ رکھا، ہم امتیوں کے درد کو سمجھا، ہماری تکلیفوں کو سمجھا، ہمارے سارے جذبات اور احساسات کو آپ نے محسوس کیا۔ حسین نے کہا اے حر، میں جانتا ہوں ایک باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب کوئی کڑیل جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا فانی سے چلا جائے، تو باپ کبھی اپنے کڑیل بیٹے کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس جنازے کو اپنے کندھے پر لے سکے۔ میں اس چیز کو جانتا ہوں، اس لیے اے حسین کے رہتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھاؤ گے۔ اس حسین نے یہ پیغام دیا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی کے بعد لاش کو کندھے پر نہیں اٹھا سکتا، لیکن باہر تاریخ کربلا کی سرزمین، وہ سورج بھی دیکھ کر کے کپ کپا رہا تھا، وہ زمین بھی کپ کپا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جس حسین نے کربلا کی تاریخ کے اندر بتایا تھا کہ کوئی باپ اپنے کڑکل نوجوان بیٹے کے جنازے کو کندھے پر نہیں اٹھا سکتا، اس قابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں۔ لیکن وہی حسین نے جب امام علی اکبر کاٹے گئے، امام علی اصغر کاٹے گئے، اس کے علاوہ امام قاسم مارے گئے، تو اسی حسین نے کڑیل جوان بیٹے کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے یہ پیغام دیا تھا، اور کربلا کی سرزمین پکار کر کے کہہ رہی تھی اگر صبر کی آخری کڑی کو، صبر کی آخری حد کو، صبر کے آخری معیار کو دیکھنا ہو تو کہیں اور نہیں، کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے صبر کو دیکھ لینا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑی آپ کی قربانیاں ہیں، تھوڑے تھوڑے جگہ سے میں اٹھا کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج لوگ ہیں نا، آج ہمارا سلسلہ کیا ہے؟ بڑے بولے تو چھوٹے نہیں مانتے، چھوٹے بولے بڑے نہیں مانتے۔ آج بیٹیاں دوسرے طرف جا رہی ہیں، بھائی بولے تو بھائی کی باتوں کو بھی نہیں سنتے۔ لیکن باہر حسین آپ کی زندگی میں کربلا سے صرف صبر نہیں ملا، کربلا سے ایک ووٹ کا ادھیکار ہمیں ملا کہ ایک ووٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام حسین نے حالت حاضرہ سے کربلا کو جوڑو، مصطفیٰ کی زندگی صرف مکہ اور مدینہ کی سرزمین تک محدود نہیں تھی، آپ کی پوری 63 سالہ زندگی میدان قیامت کے لیے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح کربلا کی سرزمین 60-61 ہجری کے اندر جو پیش آئی ہے وہ اسی زمانے تک محدود نہیں رہی، بلکہ آج کے حالات سے آپ اسے کمپیریزن کر کے دیکھیں، آج اپنے حالات کو کربلا کی سرزمین سے جوڑ کر کے دیکھیں۔ آج انسان کہتا ہے ایک ووٹ کی قیمت کیا ہے، ہمارا ادھیکار ہے، میرے دینے سے کیا ہو سکتا ہے۔ کبھی حسین کی زندگی کو تو پڑھو، وہاں بات ایک ہی ادھیکار کی تو تھی۔ حسین سے کیا یزید چاہ رہا تھا؟ ایک ووٹ کا ادھیکار چاہ رہا تھا کہ کسی طرح وہ حسین جو کربلا کی سرزمین پر شہید کیے گئے، وہ حسین اپنا مت، اپنا ادھیکار، اپنا حق اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں دے دے۔ پتہ یہ چلا ایک ووٹ کی قیمت دیکھنی ہو تو حسین کی زندگی میں دیکھ لینا، ایک ووٹ کو کبھی غلط ہاتھوں میں نہیں دیا۔ آج ہمارا کردار بتاتا ہے کہ کوئی غلط لیڈر اگر کھڑا ہو جائے تو ہمارا اتنا گندا کردار اپنے مفاد کی خاطر، اپنے نفع کے خاطر اسلام کے نقصان کو نہیں دیکھتے، اسلام کے اندر جو چیزیں کمیاں ہوں گی ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنے فائدے کے خاطر اگر کوئی غلط انسان بھی کھڑا ہو تو اپنا لیڈر انتخاب کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ تم نے اس زمانے کے اندر حسین کا جیسا کام نہیں کیا، بلکہ آج ہم جو کر رہے ہیں وہ حسین کے ساتھ جو کیا گیا تھا وہ کام کر رہے ہیں۔ حسین نے جو کیا وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اگر حسین جو کیے تھے وہ کر اگر ہم زندگی گزار
گزارتے وہ آج ہم کیے ہوتے تو جس طرح گردنیں کٹنے کے باوجود بھی کربلا کی سرزمین پر حسین کے چرچے آج بھی ہے، اسی طرح ہمارا بھی چرچا اس زمانے کے اندر ضرور ہوتا۔ اپنے ادھیکار کو نہیں سمجھتے۔ آج کوئی ایک غلط انسان، اللہ نے ہر ایک کو وہ چیزیں نہیں دیتی ہے، جس طرح ایک ماں کے 4 اولادیں ہوتی ہیں نا، ہر بیٹے سے ہر اولاد سے ماں محبت برابر کرتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہی خدا کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غربت کی آزمائشوں سے آزماتا ہے، کسی کو لاچار اور مفلس بنا کر کے امتحان لیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ ہی کو کیوں مالدار بنایا؟ پڑوسی کو چاہتا تو پڑوسی کا بھی مالدار بنا سکتا تھا، چاہتا تو جس طرح کسی ایک انسان کے ماننے والے فالوورز زیادہ ہوتے ہیں دوسرے کے اتنے نہیں ہوتے، لیکن یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے کا کچھ نہ کچھ ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اونچے منصب پر پہنچا کر کے اسلام کے خاطر کچھ کام لینا چاہتا ہے، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ آج ہمارے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو اسی ماننے والوں کو لے کر کے کسی ایک لیڈر کا غلط انتخاب کرتے ہیں، کسی ایک کا چناؤ کرتے ہیں۔ جس طرح حسین نے اپنے ایک ہاتھ کو جو یزید مانگ رہا تھا حسین نے نہیں دیا، کہا اے یزیدیو تم میری گردن چاہتے ہو میری گردن کو لے لو، لیکن اگر حسین کے ہاتھ کو چاہ رہے ہو تو حسین اپنے ہاتھ کو کبھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس حسین نے صدیق کا بھی زمانہ دیکھا، فاروق کا بھی زمانہ دیکھا، عثمان کا بھی زمانہ دیکھا، بابا علی کا بھی زمانہ دیکھا۔ حسین ہاتھ دے گا تو تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہوگا، اس ہاتھ کے اندر صدیق کی بھی امانت ہے، اس ہاتھ کے اندر فاروق اعظم کی بھی امانت ہے، اس ہاتھ کے اندر حضرت عثمان غنی کی بھی امانت ہے، اس ہاتھ کے اندر بابا علی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی امانتیں ہیں۔ گویا کہ تمام صحابیوں نے اپنے اعتبار سے ہم پر بھروسہ جتلا کر کے اسلام کی اس سچی امانت کو، اس چمنستان کرم کو میرے دستے مبارک میں دیا ہے۔ اگر میں آج اپنے ہاتھ کو اے ناپاک یزید تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں تو یہ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں ہوگا، یہ تمام مذہب اسلام کا ہاتھ ہوگا، اور جو امانت اس حسین کو دی گئی ہے حسین اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا، کیونکہ خاندان اہل بیت کا یہ وتیرہ ہے، یہ عادت ہے، یہ فطرت ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن امانت میں خیانت کبھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یزیدیوں حسین اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ حقیقت معنوں میں یہ حسین کا صرف ہاتھ نہیں ہے بلکہ تمام اہل اسلام کا ہاتھ ہے۔ اگر تم گردن چاہتے ہو تو حسین کی گردن لے لو، کیونکہ حسین کی گردن تنہا گردن ہے، مذہب اسلام کی گردن نہیں ہے۔ سکھایا تھا سبق، لیکن آج زمانہ اس کا الٹ ہے، اپنی جان بچا لیتے ہیں لیکن سارے ماننے والوں آپ کے چاہنے والوں کی جانیں لگ جایا کرتی ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ کے علاقے میں کوئی چھوٹا موٹا لیڈر ہو، اپنے فائدے کے لیے آپ کو کسی ظلم کا شکار بناتا ہے، غلط کاموں کے لیے اکٹھا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے صرف اپنی مفاد کے لیے۔ تو حسین کے کربلا کی تاریخ بتاتی ہے آپ کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف اسی زمانے تک محدود نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حسین کی زندگی کو پڑھو، وہ کیسا بھائی اور کیسی بہن۔ جب حضرت زینب رضی سلام اللہ علیہا امام حسین کے پاس آئے نا تو امام حسین نے صرف ایک جملہ کہا تھا، میں اپنوں بہنوں سے کہنا چاہوں گا یہ بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا لو، اور حسین کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی سے تربیت لینے کی کوشش کرو، اصلاح لینے کی آپ کوشش کریں۔ جب حسین نے کہا تھا اے میری بہن تم دیکھ رہے ہو نا آج ساری جانیں صرف اور صرف نانا کی اس شریعت کو بچانے کے لیے کیا گیا، کیونکہ سامنے والے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے تھے، ادھر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے صدا بلند کرنے والے تھے۔ لڑائی ایک چیز کی تھی، وہ احقاق حق کی لڑائی تھی، حق کو ثابت کرنا تھا۔ کردار رسول کو جو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی تھی اس کردار رسول کو بچانے کی وہاں کوشش کی جا رہی تھی۔ ٹھیک اسی طرح میرے حسین نے کربلا کے میدان میں لچکتے ہوئے اسلام کے دستور کو بچانے
بچانے کی کوشش کیا تھا. اسلام کے اس آرٹیکل اور قانون اور دستاویز کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا کی سرزمین پر تشریف لے گئے تھے. اپنے زینب سے کہہ رہے تھے اے میری بہن یاد رکھنا آج تمام کنبے والے اپنی گردنوں کو صرف اور صرف اپنی شریعت کو بچانے کے لیے دے رہے ہیں, اور یہی پیغام میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں آخری مرحلے تک کہ میری زندگی کے بعد تیرے باغ ڈور کو سنبھالنے والا کوئی ہو یا نہ ہو, لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھنا کہ جس شریعت کو میرے مصطفیٰ نے بڑے اچھوتے انداز میں لوگوں کے درمیان پیش کیا تھا, اس شریعت کو کبھی میرے مصطفیٰ کی شریعت کو اے میری بہن کبھی مجروح من ہونے دینا. بے حیائی کو عام مت کرنا, بے پردگی کے ساتھ بازاروں کے اندر تم جانے کی کوشش نہ کرنا. اے میری بہن جس طرح آج میں آنے والی نسلوں کے لیے مردوں کے لیے آئیڈیل ہوں, ٹھیک میں چاہتا ہوں کہ زینب کو آنے والی قیامت تک جتنے بھی خواتین اسلام ہوگی سبھی کا آئیڈیل کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ خاندان اہل بیت کی ایک شہزادی ہوگی جو حسین کی بہن ہوگی جسے پوری دنیا زینب سلام اللہ علیہا. اس چیز کو آپ اپنائیں. حسین کی زندگی مردوں کے لیے آئیڈیل, عورتوں کے لیے زینب ہمارے لیے آئیڈیل ہے. رب ذوالجلال رب قدیر ہم سبوں کو کربلا کی سرزمین سے وہ تاریخ جو دہرائی ہے حسین نے وہ چیز کرے جو حسین نے کیا, جو حسین کے ساتھ کیا گیا وہ کام ہرگز نہ کرے. یہ ساری چیزوں جو ہم آج رسم و رواج کرتے ہیں نا, یہ جو حسین کے ساتھ کیا گیا تھا وہ چیزیں تھی. حسین نے وہاں نماز کا پیغام دیا, صبر کا پیغام دیا, پردے کا پیغام دیا, بے حیائی کو روکا, کردار رسول کو پروموٹ کیا, گندے اور ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا, اپنی زبان کو پاک رکھا. امت کو یہی سبق دیتے گئے کہ اپنی گردن کو کٹا دینا لیکن حق کو کبھی باطل کی شکل میں پیش مت کرنا, حق کو مجروح کبھی نہ ہونے دینا. حق رہے یا نہ رہے تمہاری گردنیں کٹ جائے لیکن اپنے دور میں کبھی باطل کو سر نہ چڑھنے دینا. اگر تمہاری زندگی رہے گی تو حق رہے گا, تب بھی تمہاری زندگی سلامت ہوگی, ورنہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور میدان قیامت میں تم میرے نانا کے سامنے اپنے چہرے کو نہ دکھا سکو گے. اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک سبق لینا, وہ سبق یہ ہے محمد الرسول اللہ کے دامن کو آخری زندگی تک پکڑے رہنا. وما علینا الا البلاغ. اسلام زندہ باد, اسلام پائیں.